السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، اکل عزیز، شیر ربانی، حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جلیل انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، صدر مجلس، میرے اہل توحید مسلمان بھائیوں، مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں آج 9 اپریل بروز منگل
آپ کے شہر گوجرانوالہ کے قرب و جوار میں وانڈوں میں دعوت حق کے نام سے اکٹھے ہیں۔ مجھ سے ماقبل میری جماعت کے مایہ ناز خطباء کے بیانات آپ نے سنے، اور اس خادم کے بعد مایہ ناز خطیبوں کی گفتگو باقی ہے۔ موسم نے یقیناً آپ کو تھوڑا منتشر کیا ہے، انتظامیہ کے انتظامات میں تو کوئی کمی نہیں تھی، اللہ کو شاید ایسے ہی منظور تھا اور ہم اس کے فیصلوں پہ راضی ہیں۔ اس پروگرام کا عنوان ہے دعوت حق۔ ایک وہ دعوت ہے جو ماشاءاللہ آپ کھائے بیٹھے، ایک وہ دعوت ہے جو ہر خطیب آپ کو کھلا رہا ہے۔ یہ دعوت اگر آپ پلے باندھ لیں تو یقیناً اس کانفرنس کا ایک مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے، کئی جملے ہیں جو زبان زد عالم ہیں کہ میاں یہ بات ہم مانتے ہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن اگر کر لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ یہ بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن کر لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ دوسرا جملہ ہوتا ہے کہ مانا یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ائمہ کرام فقہاء محدثین نے نہیں کیا، لیکن کام تو اچھا ہے نا۔ جب کام اچھا ہے، فرض کر لیجئے مولوی صاحب کے سامنے ایک تھال رکھا گیا، کسی بھی حلوے کا، بریانی کا، قورمے کا، اس نے اس کے اوپر ختم شریف پڑھا اور اس کو واپس دیگ میں ڈال دیا گیا، اور دیگ میں ڈال کے پھر سب کو بانٹ دیا گیا کہ جی یہ کھانا بابرکت ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے اس پر قرآن پڑھا۔ اور پھر بڑے دھڑلے سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، کسی کو گالی تو نہیں دی۔ قرآن سے کھانا بے برکت یا حرام کیسے ہو جائے؟ اس کا کھانا ناجائز کیسے ہو جائے؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کام نہیں کیا، پھر وہ دنیا کی مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے اسپیکر میں کبھی تقریر نہیں کی، تم بھی تو کرتے ہو۔ اللہ کے رسول نے ہوائی جہاز میں کبھی سفر نہیں کیا، تم بھی تو کرتے ہو، تو پھر تم بھی بدعتی ہو۔ اب آپ دیکھیے بدعت کسے کہتے ہیں، اس سے آپ کو حق کی صحیح سمجھ آئے، ہمارے مزاج کی اصلاح ہو۔ سنت کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں؟ کیا اگر کوئی کام بغیر دلیل کے ثواب کی نیت سے اسے اچھا سمجھ کر لے تو کیا وہ دین بن جائے گا؟ نہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بلکہ آپ سے سوال کر کے پوچھوں گا۔ ایک شخص کی
حرم میں دکان ہے بیت اللہ کے پاس باہر مکے میں، وہاں دکان ہے اور وہ دودھ کی دکان، کھلا دودھ بیچتا ہے، ٹب ہے بڑا، وہ آدھا دودھ کا بھرا ہوا ہے، اور آپ کے سامنے وہ حرم کی باہر جو ٹوٹیاں زمزم کی لگی ہوئی ہیں وہاں جاتا ہے اور آپ کے سامنے ایک بڑی سی بالٹی زمزم کی بھر کے لاتا ہے اور اس دودھ کے ٹب میں ڈال دیتا ہے۔ تو کیا وہ بے ایمان ہے، ملاوٹ کرنے والا ہے، یا چونکہ اس نے زمزم ملایا ہے؟ اور زمزم کی تو بڑی شان ہے، اتنی شان ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص زمزم کو پیے اور ایک ہی سانس میں پی جائے اور اپنے دل میں کوئی مراد رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ زمزم کی شان ہے۔ لیکن وہ شخص دودھ کی دکان میں آپ کے گوجرانوالا کا پانی یا وانڈو کا پانی نہیں ڈالتا، یہاں کا پانی نہیں ڈالتا، زمزم ڈالتا، جس میں اللہ نے مرادیں پوری کرنے کی صلاحیتیں رکھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ اگر پانی ڈالتا ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ بے ایمان ہے یا کتنا نیک آدمی ہے یار، ہم نے پیسے دودھ کے لیے یہ زمزم بھی ساتھ میں پلا رہا ہے۔ آپ کیا کہو گے؟ بے ایمان۔ معلوم یہ ہوا کہ دین میں آپ بات صحیح ملائیں یا غلط ملائیں، دونوں صورتوں میں ملاوٹ تو ملاوٹ ہے۔ دین بالکل خالص دودھ کی طرح، خالص دودھ کی، اس میں پانی ڈالتے جائیں گے وہ کچی لسی بنتا جائے گا، کچی لسی بنتا جائے گا، وہ دودھ نہیں لگے۔ اور سب سے بڑی خرابی اس کے اندر کیا ہے کہ آپ پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ میں کوئی آفز مرغی ذبح کرے، بکری ذبح کرے اور اسے قرآن سارا یاد حافظ ہے پکا، اور وہ تکبیر نہ پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر نہ پڑھے، اور سورہ یاسین پڑھے، سورہ مزمل پڑھے، مدثر پڑھے، پھر اس مرغی کو ذبح کرے، تکبیر نہ پڑھے، آپ علماء سے پوچھئے وہ مرغی آپ کے لیے حلال ہے کیا؟ اب اس کو قرآن نے حرام نہیں کیا، خلاف سنت ہونے نے حرام کیا، کہ اللہ کے حبیب کی سنت تکبیر پڑھنا تھا۔ تو نے بے شک قرآن پڑھا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں کم از کم اللہ دیتا ہے، اتنا اجر ہے اس کے اندر، لیکن اللہ رب العالمین کے حبیب نے سورہ یاسین پڑھ کر بکرا ذبح نہیں کیا، وہ بسم اللہ اللہ اکبر کے الفاظ آپ کو کہنے کو فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں انہیں چاہیے، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں رب العالمین ان کو کسی فتنے میں، کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دے، یا ان پر رب العالمین کی طرف سے دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اللہ کا عذاب ان لوگوں پر نازل ہو جاتا ہے جو لوگ پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ کتنا اچھا عمل لے آؤ، کتنا خوبصورت عمل لے آؤ،
اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر نہ ہو، اللہ رب العالمین آپ کے سارے عمل کو آپ کے منہ پہ دے مارتا ہے، اور جب آپ اللہ کے پاس مر کر جائیں گے مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے رب العالمین نے کوئی بھی حصہ نہیں رکھا۔ آخرت میں رب العالمین کی وہ ساری کی ساری نعمتوں سے محروم رہیں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کیا، اپنے مزاج بدل ڈالیے، سنت کے قالب میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ اللہ کو سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کا اسوہ پسند نہیں، کسی کا نمونہ پسند نہیں، کسی کا معیار پسند نہیں۔ دنیا میں بھی یہی رواج ہے، آپ کسی بھی کمپنی کو، کسی فیکٹری کو کوئی چیز بنانے کا آرڈر دیتے ہیں، پہلے آپ اسے سیمپل پیش کرتے ہیں، مجھے یہ فرنیچر میں یہ لکڑی چاہیے، یہ ڈیزائن چاہیے، یہ سائز چاہیے، ایسی پالش چاہیے، اس طرح کا کلر چاہیے۔ جب آپ سیمپل دیتے ہیں، اگر وہ آپ کے دیے ہوئے سیمپل سے چیز بڑی بنا دے، حالانکہ اس میں لکڑی زیادہ لگی ہے، ڈیزائن بھی زیادہ اس میں آیا ہے، مزدوری بھی اس میں زیادہ لگی ہے، آپ اس آرڈر کو کینسل کریں گے۔ میں نہیں جانتا کہ تو نے کتنی زیادہ چیزیں اس میں لگائی ہیں، مجھے جو چیز درکار تھی وہ یہ سیمپل میں پسند کر کے گیا تھا، اگر تو نے اس سیمپل کے مطابق میری چیز نہیں بنائی، اللہ رب العالمین بھی، اللہ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کا نمونہ ساری کائنات کے سامنے رکھ دیا ہے۔ مجھے تمہاری نمازیں اس پیغمبر کے جیسی چاہیے، تمہارا روزہ مجھے اس پیغمبر کے جیسا چاہیے، تمہارا حج مجھے اس پیغمبر کے جیسا چاہیے، تمہاری خوشی اور غمی، صدقہ خیرات، دنیا کے سارے رواجات، حتیٰ کہ تجارت کے اصول، حلال و حرام کے اصول، مجھے وہی چاہیے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتلائے ہیں۔ پھر رمضان آئے، پھر یہ نہ سوچو اپنی طرف سے میاں ہم تو 20 پڑھتے ہیں، ہم تو زیادہ پڑھتے ہیں۔ اگر قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے ہم سے کہا میرے نبی کی سنت تو 8 تراویح تھی، تم 20 کیوں پڑھتے رہے؟ بڑے دھڑلے سے جواب دیتے ہیں، ہم قیامت والے دن اللہ سے کہہ دیں گے اللہ ہماری 12 زیادہ ہیں تو تو ہمیں واپس کر دے۔ لیکن جب اہل حدیثوں سے پوچھے گا کہ میں نے تو 20 تم پر لازم کی تھی اور تم ساری زندگی 8 پڑھتے رہے، یہ باقی 12 کہاں سے لائیں گے؟ کسی کہنے والے نے کہا یہ بات سورہ فاتحہ پر بھی تو سوچی جا سکتی ہے۔ قیامت والے دن اگر اللہ رب العالمین نے تم سے پوچھ لیا میں نے سورہ فاتحہ کو تم پر فرض کیا تھا، اس کے بغیر میں نے نماز قبول نہیں کرنی تھی، تو یار لوگوں سے پوچھو تم اس وقت فاتحہ کہاں سے لاؤ گے؟ تمہارا نسخہ تمہارے خلاف، اور اگر اہل حدیثوں کے خلاف اللہ رب العالمین نے یہ پوچھ لیا فاتحہ تو نہیں پڑھنی تھی تم کیوں پڑھتے رہے؟ جس طرح تم کہو گے 12 واپس کر دے، اہل حدیث بھی تو کہہ سکتے ہیں فاتحہ واپس کر دے۔ اس طرح کے چوچلے دین میں چلا کر ساری دنیا کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کا دن ہوگا، دوزخ دہکتی ہوگی، ان نابکاروں کے چہروں کو رب العالمین آگ پہ ایسے بھون
گا ایسے تپائے گا جس طرح سیخ کباب بنانے والا باربیکیو کے ہوٹلوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا سیخ کباب بنانے والا سیخ کو کبھی اس طرف پلٹتا ہے کبھی اس طرف پلٹتا ہے تاکہ چاروں طرف سے کباب اچھی طرح بھن جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، ہم دوزخ کی آگ میں ان کے چہروں کو ایسے الٹ پلٹ کریں گے۔ یقولون یا لیتنا، اس وقت کہیں گے ہے بربادی ہماری بدقسمتی، ہمیں کیا ہو گیا، ہماری کیسی بربادی کیسی مصیبت آ پڑی، ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین پھر کہیں گے کاش ہم فلاں کی اطاعت نہ کرتے، لم اتخذ فلانا خلیلا، ہم فلاں کو اپنا دوست نہ بناتے، فلاں کے پیچھے نہ چلتے، کاش کہ ہم اللہ کے رسول سے رشتہ جوڑ کے رکھتے، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلتے، آج ہمیں مصیبت نہ اٹھانی پڑتی۔ لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ بھی کہیں گے اے اللہ جن لوگوں کی وجہ سے آج ہم دوزخ میں آ پڑے ہیں، عذاب میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کو ربنا آتِہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ یہ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کرتے رہے، خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کرتے رہے، ہماری گمراہی کا عذاب بھی ان کو دے، ان کی گمراہی کا عذاب بھی ان کو دے، ضعفین من العذاب، ان کو دگنا عذاب دے، وَلَعْنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ اس وقت یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے سنت کا خلاف کرنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو جو عذاب جو بات پسند ہے وہ صرف سنت ہے۔ ایک صاحب ہمیں ایک جلسے میں کہنے لگے یہ بتاؤ اگر ایک طرف تمہارے سامنے ایک بٹوا رکھے، فرض کر لیا کہ وہ ہرا بٹوا ہے، اس کے اندر 20,000 روپے، دوسری طرف لال بٹوا رکھے، اس کے اندر 8,000 روپے، ایمانداری سے بتاؤ تم، اور تمہیں اختیار دیا جائے کہ دونوں میں سے ایک بٹوا تمہارا ہے، جو بھی تم اٹھا لو، اور یہ بھی بتا دیں کہ ہرے میں 20 ہیں اور لال میں 8 ہیں، تو ایمانداری سے بتاؤ تم کون سا بٹوا اٹھاؤ؟ میں نے کہا 20 والا اٹھاؤ۔ بولے پیسوں کی بات آئی تو 20 پہ آئی، اور نماز تراویح کی بات آئی تو 8 کے آگے موت آتی ہے۔ پیسہ ہے تو جتنا آئے، عبادت ہے تو اتنا کم پہ۔ میں نے کہا یہی سوال میں تم سے، مجھے بتاؤ یہی سوال میں تم سے کرتا ہوں، لیکن ایک وہ بات بھی تمہیں بتاؤں گا جو تم نے مجھے نہیں بتائی، پھر بتا کہ تم کون سا بٹوا اٹھائے۔ بھلے کون سی بات ہے جو میں نے نہیں بتائی؟ میں نے کہا یہ بتا، وہی دونوں بٹوے میں آپ کے آگے رکھتا ہوں، وہ ہرا جس میں 20,000 ہیں، وہ لال جس میں 8,000 ہیں، میں آپ کے آگے رکھتا ہوں، اور جو بات تم نے مجھے نہیں بتلائی میں وہ بھی بتلا دوں۔ بولے کیا؟ میں نے کہا یہ بتلا دوں کہ 20 جس میں 20 نوٹ ہیں وہ نقلی ہیں 20,000 والا، اور 8,000 والے اصلی ہیں، پھر کون سا اٹھاؤ؟ پھر ٹماٹر اٹھائے۔ تو میں نے کہا کم قلت اور کثرت کا اختلاف نہیں ہے، صحیح اور غلط کا اختلاف ہے، اصلی اور نقلی کا اختلاف۔ ایک چیز اصلی ہے بھلے وہ مقدار میں کم ہے، آمنہ کے لال سے ثابت ہے وہ مقدار میں کم ہے، صحابہ سے ثابت ہے وہ مقدار میں کم ہے، اللہ کا وہی محبوب ہے۔ اب 10,000 5,000 کا کوئی اتنا بڑا نوٹ لے آیا، 8 انچ کا یا 10 انچ کا، جو کہ نہیں ہے پاکستان میں، 5,000 کا اتنا بڑا نوٹ لے، ظاہر بات ہے اس میں کاغذ ڈبل لگے گا، اس کو مہنگا بکنا چاہیے، لیکن وہ 1 روپے میں بھی کوئی نہیں خریدے گا۔
ابھی عید آ رہی ہے، اب دیکھنا عید کے اوپر بچوں کے وہ چینی کے بنے ہوئے جو لچھے ہوتے ہیں، نیلے پیلے ہرے گلابی، وہ تھیلی کے اندر بند ہوتے ہیں، اور وہ خود لچھا 5 روپے کا ہوتا ہے، اور اس میں 5000 کا نوٹ بھی ڈلا ہے۔ لچھا 5 روپے کا ہے، لچھے کے ساتھ 5000 کا نوٹ بھی اندر ڈلا ہے۔ بچے کھاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں عید والے دن سڑکوں پہ نوٹ پڑے ہوئے تھے، کہیں 1000 روپے کا، کہیں 5000 روپے کا، کوئی اٹھاتا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں یار لوگ کہتے ہیں پاکستان بڑا غریب ملک ہے، یہاں تو سڑکوں پہ پیسے پڑے، اٹھاتا ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نقلی کی ویلیو نہیں ہے چاہے جائے۔ اور اللہ سے زیادہ پرکھ کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سب سے زیادہ پرکھنے والا ہے، سب سے زیادہ پرکھنے والا ہے۔ اب اللہ جو اتنا زیادہ پرکھ رکھتا ہے، اس کو تو کھوٹے کھڑے کی پہچان ہے، اور اس نے ایک معیار رکھا ہے اپنے حبیب کا، اس کے مطابق اگر بات ہے تو ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی، 3 صحابیہ، دروازہ بجایا، عرض کی امی جان یہ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے؟ انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا سبحان اللہ، آپ تو ویسے بھی اللہ رب العالمین کے قریبی ہیں، اور ہم تو بہت گناہگار لوگ ہیں، اس کے مقابلے میں سمجھو ہماری تو کچھ بھی عبادت نہیں ہے۔ وہی کھڑے کھڑے ایک عہد کرتا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں۔ دوسرا عہد کرتا ہے، یہ بیماری پھر چلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا عہد کرتا ہے، وہ یہ عہد کرتا ہے کہ میں ساری رات عبادت کروں گا اور سوؤں گا۔ تیسرا یہ عہد کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اور ذکر اذکار کے چکر میں دنیا کے پکھیڑوں سے بچنے کے لیے میں شادی نہیں کروں گا۔ مجھے بتائیے ان کی نیتیں نیک تھیں یا غلط تھیں؟ نیک تھیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا میاں ہماری تو نیت نیک ہے نا، ہماری تو نیت نیک ہے، نیت ان کی بھی نیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، اما عائشہ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے باہر کھڑے کھڑے یہ عہد و پیمان کیا اور مسجد کی طرف چلے گئے۔ اللہ کے حبیب مسجد تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا قلتم کذا و کذا، ارے ایسا ایسا تم نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے ایسا کہا ہے۔ فرمایا خبردار مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کر، میں رات کو نفل بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی، روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی، شادیاں بھی کی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، اللہ کے بھی حق ادا کرتا ہوں، بندوں کے بھی حق ادا کرتا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھ سے آگے نکلنے والے؟ سب سے پہلا جو معیار ہے اللہ کے ہاں، اگر آپ اجر پاتے ہیں، ثواب پاتے ہیں، جنت لینا چاہتے ہیں، دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے ہاں ایک ہی معیار ہے، اور وہ ہے کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو آپ اپنا لیتے ہیں، یہ معیار ہے۔ جب تک ہمارا کوئی عمل ایسے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا لوگوں کو طریقہ بتایا۔ اب لوگ پریشان ہیں، آپ پورا قرآن اٹھائیے، پورے قرآن مجید میں الحمد سے لے کر والناس تک، پورے قرآن میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم تو ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن وہ نماز جس کو قائم کرنے کا کہا گیا ہے وہ نماز ہے کیا؟ پورے قرآن میں کہیں وہ نماز کیا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، ایک رکعت کیسے پڑھی جائے گی، اس میں رکوع کتنے ہوں گے، سجدے کتنے ہوں گے، قیام کتنے ہوں گے، اس میں کوئی ذکر نہیں پورے قرآن۔ اب بندہ پوچھتا ہے اللہ کے رسول قرآن میں تو نماز پڑھنے کا تو ہے، نماز کا کوئی طریقہ ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نمازوں کو ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔
مجھے دیکھو میرا سجدہ کیسے ہے، میرا رکوع کیسے ہے، میرا قیام کیسا ہے، میں قیام کی حالت میں ہاتھ کہاں باندھتا ہوں۔ دنیا والو عقل کی بات ہے۔ حضرت شیخ القرآن شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میاں دل تھام کے خدا کو یاد کیا کرو، پیٹ تھام کے خدا کو یاد کرنا خدا کے ادب کے منافی ہے۔ ساری دنیا پیٹ کے لیے دنیا کے سارے کام کرتی ہے، آپ ہل چلاتے ہیں پیٹ کے لیے، دکان جاتے ہیں پیٹ کے لیے، اسکول پڑھاتے ہیں پیٹ کے لیے، ڈاکٹر کلینک کھولتا ہے پیٹ کے لیے۔ اب 10 منٹ کے لیے مسجد میں آیا ہے، اب تو پیٹ چھوڑ دے، وہی سب کے پیٹ بھرنے والا ہے، تیرا بھی پیٹ وہی بھرے گا۔ اب دل کو تھام کے رب العالمین کو یاد کرو، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حج کے معاملے کو دیکھیے، پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں ملے گا، یہ تو اللہ نے کہا تم الحج والعمرۃ للہ، حج ہو یا عمرہ ہو ان سب کو اللہ کے لیے تمام کرو، لیکن پورے قرآن پاک میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا حج کا طریقہ کیا ہے، میقات کسے کہتے ہیں، احرام کسے کہتے ہیں، کتنی چادروں کا نام احرام ہے، طواف کسے کہتے ہیں، کہاں سے طواف کی ابتدا کرے، کہاں پر طواف کا اختتام کرے، کتنے چکر پورے کرے تو ایک طواف مکمل ہوگا۔ پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے دنیا والو پھر پتہ نہیں ملاقات ہو کہ نہ ہو، تم مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ اللہ کے حبیب نے ایک ایک بات ساری کی ساری کائنات کو سمجھا دی۔ اللہ نے دین مجھ پر مکمل کیا ہے، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر پر اللہ نے دین کو مکمل نہیں کیا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے اپنا دین تم پر مکمل فرما دیا۔ آج کے دن دین کی شکل میں جتنی نعمتیں تم پر اتارنی تھی میں اتار چکا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور بطور دین کے جو چیز میں نے تمہارے لیے پسند کی ہے اس دستور کا نام اسلام ہے، اور یہ ایسا اسلام ہے مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام سے ہٹ کر کوئی بھی دین لائے گا جو اللہ نے نازل نہیں کیا، کوئی بھی دین لائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ساری دنیا اسے قبول کرتی پھرے، اللہ کہتا ہے میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ اے دنیا والوں اس بات کو اپنے پلے باندھ لو، اگر آپ آخرت کی منڈی میں اپنے مال کی جنت کی صورت میں اللہ سے قیمت چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس منڈی میں وہ مال لے جائیں جس مال پر محمد عربی کی مہر ہو۔ اگر محمد عربی کی مہر اس مال پر نہیں ہے، اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز آپ کا وہ مال قیامت کے دن نہیں خریدے گا۔ آپ کہیں گے وہاں خرید و فروخت کیسے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اے مسلمانوں میں نے تمہارے مال تمہاری جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ اب نہ تم اپنے ہو نہ تمہارا مال تمہارا ہے، میری ساری کی ساری جنتیں تمہاری ہو چکی،
اگر تم اپنی جان اور اپنے مال کا سودا مجھ سے کرتے ہو، اور یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ ساری دنیا میں کوئی کسی کی طرف بلاتا ہے، کوئی کس چیز کی دعوت دیتا ہے، کوئی کس چیز کی دعوت دیتا ہے۔ ایک اہل حدیث کا سٹیج ہے دنیا میں، اللہ کی قسم ہم کبھی کسی عالم کی طرف، کسی مفتی کی طرف، کسی مناظر کی طرف، کسی شیخ الحدیث کی طرف، کسی استاد کی طرف، اپنے کسی بڑے بزرگ کی طرف دعوت نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں ساری دنیا کی مانو یا نہ مانو، لیکن جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی بات کا انکار نہ کرو۔ یہ ایسی دعوت ہے دلوں کو اپیل کرنے والی، دل میں اتر جانے والی، دل کو لگنے والی، دل کو بھانے والی، فرقہ واریت کو مٹانے والی۔ ہم کبھی فرقہ واریت کو ہوا نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں ساری دنیا سے منہ موڑ کر اس ہستی کی طرف آ جاؤ جس ہستی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اگر آمنہ کے لال کی پیروی میں آپ کا عمل اللہ کے پاس جائے گا، اس کی قیمت ہوگی، ورنہ لوٹے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے میرے 5 نام رکھے ہیں، انا محمد و انا احمد۔ اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے، ایسا نام جس کی تعریف کرتے کرتے دنیا تھکتی نہیں، تعریف کیا ہوا۔ وَأَنَا أَحْمَدُ، جو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے۔ وَأَنَا الْمَاحِي، اللہ نے میرا نام ماہی رکھا ہے، مٹانے والا۔ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹاتا ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اللہ نے میرا نام حاشر رکھا ہے، اکٹھا کرنے والا۔ الذی یحشر الناس علی قدمیہ یوم القیامہ، اللہ نے میرا نام حاشر رکھا ہے، قیامت والے دن ساری دنیا کو رب العالمین میرے قدموں کے نشان پہ جمع کرے گا۔ میں آگے آگے ہوں گا، ساری کائنات میرے پیچھے پیچھے ہوگی۔ ارے قیامت والے دن بھی تو اللہ کے رسول کے پیچھے آؤ گے، میدان محشر میں بھی آپ کے پیچھے آؤ گے۔ آج سے آپ کے پیچھے چلنے کی عادت کیوں نہیں ڈال لیتے؟ وہاں والوں کچھ تو بتاؤ، اللہ کے رسول کے پیچھے جب قیامت والی دن آنا ہے تو آج سے آپ کے پیچھے چلنے کی عادت کیوں نہیں ڈال دیتے؟ آپ نے فرمایا نل عاقب، اللہ نے میرا نام عاقب رکھا ہے، سب سے آخر میں آنے والا۔ الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد اللہ نے رسالت النبوت کے سارے دروازے رب العالمین نے بند کر دیے۔ یہ ایسی ہستی ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، آسمان سے 2 فرشتے اللہ نے اتارے، ایک فرشتہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو گیا۔ اوپر والا فرشتہ اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑتا ہے، پلڑے زمین پہ لٹکا دیتا ہے، نیچے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کیا یہ وہی ہستی ہے جن کی طرف اللہ رب العالمین بھیجا کرتا ہے؟ ہاں یہ وہی ہستی ہے۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے ان کو ایک پلڑے میں رکھو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مجھے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا، دوسری طرف دوسرے شخص کو رکھا گیا۔ جب اوپر والے فرشتے نے ترازو کو اٹھایا، میرا پلڑا تو زمین پہ ٹکا رہا اور دوسرا پلڑا فوراً اٹھ گیا، گویا میرے مقابلے میں بے وزن ہو گیا، اس میں کوئی وزن ہی نہ تھا۔ اوپر والے فرشتے نے پھر کہا زن ہو بعشرن، اسے 10 کے مقابلے میں تولو۔ مجھے 10 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا وزن بھاری رہا۔ اس نے کہا زن ہو بمئتن، اسے 100 کے مقابلے میں تولو، پھر بھی میرا
میرا پلڑا بھاری رہا. اس نے کہا زنہو بِأَلْفٍ, اسے 1000 کے مقابلے میں تولو, پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے کہا ارے بھائی تو کس ہستی کا وزن کن لوگوں سے کرواتا ہے؟ کبھی 1 کے مقابلے میں, کبھی 10 کے مقابلے میں, کبھی 100 کے مقابلے میں, کبھی 1000 کے مقابلے میں. واللہ لو وزنتہ بأمتہ لرجاہا, اللہ کی قسم اگر دوسرے پلڑے میں ساری کی ساری کائنات کو بھی رکھ دے پھر بھی آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری رہے گا. ساری کی ساری کائنات میں یہ ہمارا اہل حدیث کا عقیدہ ہے. دنیا کہتے نہیں تھکتی, یہ وہابی لوگ پیغمبروں کی قدر نہیں کرتے, اماموں کی قدر نہیں کرتے, صحابہ کی قدر نہیں کرتے. مجھے بتاؤ اس سے زیادہ قدر اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ساری کائنات بھی مقابلے میں لے آؤ, پھر بھی ہمارے پیغمبر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ساڈا پیر محمد جڑا آمنہ دلال وے, تیرا بھی کوئی ہے تے ایسا مینوں بھی وکھال وے. چھڈ غیر نبی دی یاری نو آ پکڑ رسول غفاری نو, او پیر تمامی پیران دا بھی ہے سردار امیران دا, رہبر کل فقیران دا کر اس دی تابعداری نو. چھڑ غیر نبی دی یاری نو آ پکڑ رسول غفاری نو. جد دوزخ دا در کھولن گے پہ نبیاں دے دل ڈولن گے, تد نبی محمد بولن گے تو بخشی امت ساری نو. چڑھ غیر نبی دی یاری نو آ پکڑ رسول غفاری نو. واخر دعوانا